ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی. بڑی ہمت والے کام سورہ آل عمران کی آیت 186 نے دو بیان کیے ہیں. وہ دو کام کون سے ہیں؟ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس آیت میں 4 چیزیں بیان ہوئیں. پہلے 2 اور بیان ہوئیں اور پھر 2 ہمت والے کام بیان ہوئے. ان چاروں چیزوں کو ہم جانتے ہیں، لیکن پہلے آیت کا ترجمہ ملاحظہ کیجیے. لَتُبْلَوُنَّ، تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، فی اموالکم، تمہارے مالوں میں، وانفسکم، اور تمہاری جانوں میں. لَتُبْلَوُنَّ فی اموالکم وانفسکم، تمہیں ضرور آزمایا جائے گا تمہارے مالوں میں اور تمہاری جانوں میں. وَلَتَسْمَعُنَّ، اور تم ضرور سنو گے، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں کی باتیں جو کتاب دیے گئے، من قبلکم، تم سے پہلے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور شرک کرنے والوں کی، اذًا کثیرا، تکلیف دہ باتیں، تانے، طنز. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور تم ضرور اگلے کتاب والوں اور شرک کرنے والوں کی تکلیف دہ باتیں سنو گے. وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم نے صبر کیا، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کیا، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بڑی ہمت والے کام ہے. یعنی قرآن نے 2 باتوں کو ہمت والے کام کہا، ایک صبر کو اور دوسرے تقوی کو. لیکن اس سے پہلے اگر آیت کا ہم شان نزول دیکھیں تو اس میں وہ لوگ شامل ہیں، کعب وغیرہ ہم جیسے لوگ، جو مسلمانوں کی ہجو کرتے تھے، ان کو تکلیف دیتے تھے. تو قرآن مجید نے کہا کہ تمہیں ان کی تکلیف دہ باتیں سننی پڑیں گی. اب آپ دیکھیں کہ اس آیت میں مسلمانوں کو اس بات سے خبردار کیا گیا کہ تمہیں تمہارے مالوں کے ساتھ آزمایا جائے گا، تمہاری جانوں کے ساتھ آزمایا جائے گا، اور دوسرے نمبر پر تمہیں تکلیف دہ باتیں سننی پڑیں گی. اور پھر کہا کہ ایسے ماحول میں جس وقت انسان ناپسندیدہ باتیں سنے، تکالیف برداشت کرے، تو صبر کرنا. اور پھر صبر کرنے کے بعد ان تکلیف دہ باتوں اور آزمائشوں پر خود کو غیر مناسب کاموں سے روک لینا، غیر مناسب باتوں سے خود کو بچا لینا، یہ تقوی ہے. دراصل ان دونوں کاموں سے دنیا آخرت کی بھلائیاں ملتی ہیں. صبر کرنے سے دنیا کی تکلیف کم ہوتی ہے، دنیا کا نقصان کم ہوتا ہے، دنیا کا ضرر کم ہوتا ہے، اور تقوی اختیار کرنے سے آخرت میں نقصان نہیں ہوتا. اور اس آیت میں دونوں کا اکٹھا ذکر کیا، صبر کا بھی اور تقوی کا بھی. بعض اوقات بعض لوگ استقامت کے باوجود بھی شکوہ کرتے رہتے ہیں، ناشکری کرتے رہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا کہ دیکھو، اگر تم ڈٹ جاتے ہو، صبر کرتے ہو، ہمت کرتے ہو، تو اس کے ساتھ تمہیں تقوی بھی اختیار کرنا چاہیے، پرہیزگاری بھی اختیار کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں تقوی کی دولت نصیب فرمائے. آتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے. نور وحی فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج کو بھی فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے.